يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر نوپور شرما کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے حوالے سے جو اس نے بکواس کی اور گستاخی کا معاملہ کیا، سوشل میڈیا پہ بڑے پیمانے پر اس حوالے سے یعنی کہ ایک فساد برپا ہوا اور جتنے بھی لبرل سیکولر ٹولے تھے ابتدا کے اندر وہ بالکل خاموش تھے، یہاں تک کہ انڈین میڈیا کو بھی جو ہے وہ نوپور شرما کے دفاع میں کسی طرح کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں تک کہ سارے زمانے کی بدبختی سمیٹے ہوئے محمد علی مرزا نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بنائی اور اس نے بڑے ہی عیاری اور مکاری کے ساتھ جو ہے وہ نوپور شرما کا دفاع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے معاملے کو اتنا ہلکا کر کے اس نے پیش کیا کہ جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے پچھلے 2 ویڈیوز میں مرزا صاحب کی ویڈیو کو انکاؤنٹر کرنا شروع کیا ہے اور یہ آج اس کا تیسرا حصہ ہے. ہم پڑھ رہے تھے کہ مرزا صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ونس جب اپوزٹ ریلیجن کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر آپ نے ڈسکشن کرتے وقت ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں اور ہمارے نزدیک ان کے ریلیجن میں خامیاں موجود ہیں. تو پھر ہمیں الفاظ کے چناؤ پر ذرا تفکر کرنا چاہیے اور یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں. اچھا، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ آیا جو ہے وہ جو اپوزٹ ریلیجن ہے اس سے وہ ڈسکشن کا طریقہ اور ان کے مذہب کا معاملہ خامیوں کی حد تک ہے یا اس سے بھی آگے کی کوئی بات. اب مرزا صاحب نے جو اس یعنی کہ اپنے ریت کی عمارت کے لیے جو دلیل پیش کی ہے کہ جی قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں. سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 7 میں آ جائیں، پارہ نمبر 7 کے آخری صفحے کے اوپر سورہ نام کی آیت نمبر 108 ہے. پھر مرزا صاحب نے تحفظ اور تسمیہ پڑھ کے آیت پڑھی، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. مت گالی دو، مرزا صاحب کا ترجمہ، مت گالی دو، مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یعنی آپ یہ اسپیشلی مشرکین عرب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود مشکل کشا حاجت روا مانے ہوئے ہیں انہیں گالی مت دو. فَيَسَبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بغیر علم
پس یہ لوگ پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر، غصے میں آ کر، بغیر علم کے. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، بالکل اسی طریقے سے ہر امت کے لیے اس کے اعمال سنوار دیے گئے ہیں. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے ان سب کو ان کے رب کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. یعنی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ مکمل جو بھی اب تک ہم نے پڑھا ہے، یہ مرزا صاحب نے جس طرح آیات کو پڑھا، جس طرح مرزا صاحب نے ترجمہ کیا، ہم نے لفظاً بلفظاً بالکل اسی طرح ہم نے یہ پڑھا ہے. اچھا، اب یہاں غور طلب نقطہ ہے. سب سے پہلے اس پس منظر کو سمجھنا چاہیے جس کو مرزا صاحب نے یہاں تک کی آنے والی گفتگو میں یعنی کہ بڑی عیاری اور چلاکی اور لفاظی کے ساتھ پہلے اس کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کروایا، اور اب مرزا جی یہ بات کر رہے ہیں. اسے دو طریقوں سے سمجھیں. پہلا، میں دہرا دوں اپنی بات، کہ وہ مفتی عبدالحمید نعمانی صاحب نے وہاں پر کیا کہا تھا. تب آیا انہوں نے گالی دی تھی. ایک چیز ہے جو کہ اپنی ساخت میں یعنی کہ وہ فوارہ ہے، اور وہ اپنی ساخت میں ایسا ہے کہ ہندوؤں کا جیسے وہ شیولنگ کا جو وہ بت ہوتا ہے اس جیسا. تو اب وہ جو کہ فوارہ ہے وہ اس کو فوارہ کہہ رہے ہیں. تو آیا فوارہ دنیا کی کسی بھی زبان کے اندر گالی ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے مرزا صاحب کا یہ آیت پڑھنا کسی بھی طرح سود مند ہے. یہ تو ایک ہو گئی بات. دوسری بات یہ ہے، آپ تمام تفاسیر پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ کو تفاسیر میں بات پتہ لگے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے عقائد و نظریات کے اوپر، مشرکین کے عقائد و نظریات کے اوپر تنقید کرتے تھے، اور اس میں آپ بعض مرتبہ آپ سخت کلمات بھی کہتے تھے. مگر ہم آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت سے پہلے بھی زبان کی حفاظت کرنے والے تھے. مطلب گالی دینے کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کرنا یہ بڑی یعنی کہ عجیب و غریب بات ہے. یہ وہی آدمی یہ کر سکتا ہے کہ جو آدمی سیرت نبوی سے، تفاسیر سے بالکل ہی یتیم ہو، کہ وہ اس کے بارے میں نہ جانتا ہو. آپ دیکھیں کہ شان نزول جو ہے وہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ سرداران مکہ وہ ابو طالب کے پاس جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ اپنے بھتیجے کو کہو کہ ہمارے خداؤں کو جو ہے وہ برا بھلا نہ کہا کریں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا کریں، ورنہ پھر جواب میں ہم بھی اس طرح کی بات کریں گے. اچھا، اب آپ دیکھیں ذرا اس بات کو، چونکہ سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ جی وہ یعنی کہ جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے وہ کون ہیں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ میں تسبو میں سب کا معنی گالی کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ منسوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ وہ آپ کے لیے بات کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اگر یہ نہیں مانا تو ہم بھی اس کے خدا کے بارے میں نعوذ باللہ یعنی کہ ہذیان بکیں گے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آیت کا یہ معنی کسی صورت بھی نہیں کیا جائے گا. لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے برا تو اس مسلمان کو ہی کرنا تھا، مفتی عبدالحمید نعمانی صاحب کو کرنا تھا، تو یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب نے جان بوجھ کر یہاں پہ آیت کے معنی بھی یہی کیے ہیں. اب مرزا صاحب اور مرزا صاحب کی پوری ذریت سے ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جب یہ آیت اتری، یہ مکی سورہ نام مکی صورت ہے، جب یہ آیت اتری تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب تھے، کیا وہ مشرکین مکہ کے بتوں کو گالیاں دیا کرتے تھے؟ گالیاں جو عرف میں جنہیں گالیاں کہا جاتا، ایک ہے کہ سخت کلمات کہنا، مثال کے طور پہ بھئی یہ تمہارا جس کو تم نے بڑا بنایا، بھائی جس کو تم پوج رہے ہو، جس کو تم اللہ کے شریک مقرر کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتا،
یا اس طرح کے جملے بولنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ کیا ہے؟ تنقید ہے. یہ کیا ہے؟ سامنے والے کے اوپر اس کے عقیدے پہ ضرب ہے. ہم اس حد تک اس بات کو مانتے ہیں اور اس کو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ان بتوں کو یا ان کو گالیاں دیتے تھے نعوذ باللہ جنہیں عرف میں گالیاں کہا جاتا ہے؟ اگر نہیں تو وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ میں سب کا معنی گالی کرنا کیا تاثر دیتا ہے؟ اصل میں چونکہ مرزا صاحب خود یتیم فی العلم ہے, انہیں خود کچھ نہیں پتا, بس انہیں کسی طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ نپور شرما نے غلطی نہیں کی, غلطی مفتی عبدالحمید نعمانی صاحب نے کی تھی, وہ اس مسلمان نے. اچھا جی, اب کہتے ہیں کہ اب یہ اسپیشلی مشرکین عرب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود مشکل کشا حاجت روا مانے انہیں گالی مت دو. یہ بھی ہم نے پورا پڑھا ہے اس کے حوالے سے. بس یہ لوگ بھی پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر, غصے میں آ کر, بغیر علم کے. پھر مرزا صاحب نے آیت کا بقیہ حصہ پڑھا, ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون, پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے ان سب کو ان کے رب کی طرف, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اب مرزا صاحب نے نتیجہ نکالا, یعنی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا. یوں ہر گستاخ رسول کو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے کہ آخرت میں ہاں ٹھیک ہے. مرزا صاحب کہیں گے میں نے, یا مرزا صاحب کے جو مقلدین ہیں وہ کہیں گے ہم تھوڑی, نہ مرزا صاحب نے یہ بات کہی نہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. نہیں, آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا کا مطلب کیا ہے بھئی؟ چلیں آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے تو آپ نے آگے کچھ کہا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں مزے کی بات, مرزا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے ریبٹل کیا, یعنی اس عورت نے تنقید کی ہے, بلاسفیمی یعنی گستاخی دین والا معاملہ نہیں کیا ہے. ٹھیک, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریبٹل کے طور پہ اگر کر رہی ہے تو کیا ہم ریبٹل کے طور پہ کر سکتے ہیں؟ مرزا صاحب یہی آیت پڑھیں گے, نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے. سمجھے ذرا اس بات. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, دیکھیں ایک پہلے منطقی نقطہ سمجھا. سامنے جو مذہب ہے اس کا جو عقیدہ و نظریہ ہے وہ اگر نقلاً و عقلاً صحیح نہیں ہے تو پہلے اس کے صحیح نہ ہونے کی وضاحت ہوتی ہے, اس کے بعد صحیح عقیدہ جو کہ نقلاً و عقلاً ثابت ہوتا ہے اسے بیان کیا جاتا ہے. اگر مثال کے طور پر آپ صحیح عقیدے کو جو کہ نقلاً و عقلاً صحیح ہے بیان کر دیں اور وہ اس کا قائل بھی ہو جائے تو کیا وہ اپنے غلط عقیدے کو چھوڑے گا؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غلط, وہ غلط ہے, وہ آپ نے بیان کب کیا ہے, وہ واضح کب کیا ہے اس پر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کی ابتدائی دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. حالانکہ یہ بھی بات ہو سکتی تھی اللہ ربی و ربکم, اللہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے. اللہ الہی و الہکم, اللہ میرا الہ ہے اور تمہارا بھی الہ. بات اس طرح بھی ہو سکتی, لیکن بات شروع کس طرح؟ قولو, تم کہو لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ. پہلے نفی کی بحث آئی نا, پہلے نفی کی گئی نا, الا اللہ, مگر یہ کہ اللہ. تو جب تک مثبت تنقید نہیں ہوگی, مثبت بات یعنی کہ ایک مثبت طریقے سے بات سامنے والے کے عقیدے کی غلطی واضح نہیں ہوگی, اس وقت تک اگر وہ صحیح عقیدے کو فرض کر لیتے ہیں, تسلیم کر بھی لے, تو اس کے باوجود بھی ڈر اس بات کا ہے کہ وہ اپنے غلط عقیدے کو چھوڑے گا. اور اگر یہی پڑھتے رہنا ہے وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تو پھر اب ہمیں یہ سمجھائیں کہ ان آیات کا ہم کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں, ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ, اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ فرمائیے اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, تم اللہ کو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جسے اللہ نہیں جانتا زمین اور آسمان میں کہیں. سبحانہ, وہ اللہ پاک ہے, وتعالی,
اور بلند ترین ہے اما یشرکون جو تم اس کا شریک مقرر کرتے ہو. اب دیکھیں یا سمجھیں اس بات کو. یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کا آپ ان سے کہیے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. بتائیے یہ تنقید ہے یا نہیں ہے بھائی جان؟ یہ کھلا تنقید ہے. اور سمجھیں کہ ان کی حقیقت تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہاؤلائے شفاؤن عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. یعنی وہ نیک بزرگ اللہ کے رسول و نبی تھے، ان کی حقیقت بھی ہے، لیکن اس عقیدے کے اوپر تنقید کی گئی کہ جو تم اللہ کے سوا ان کو اپنا سفارشی بنائے ہوئے ہو وہ نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ. واضح تنقید. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 191 سے 194، بڑی پیاری آیات. اللہ رب العزت نے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، یہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، خود بنائے گئے ہیں. کتنی واضح تنقید ہے، آپ اندازہ تو کریں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، یہ ایسوں کو پکارتے ہیں جو خود کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، خود تخلیق کیے گئے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا، ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کی. ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی جو ہے اپنی مدد کی کوئی طاقت رکھتے ہیں. لو جی بتائیے، آپ کسی کے مذہب پر تنقید نہیں کرو. بھائی جو غلط عقیدہ ہے اس غلط عقیدے کو غلط تو بتانا پڑے گا. یہ قرآنی تعلیم، آپ نے بات یہ کہہ کے شروع کی کہ یہ قرآن حکیم کی تعلیمات یہ نہیں ہے، یہ سراسر قرآن حکیم کی تعلیمات کے ساتھ. بھائی قرآن حکیم کی تعلیمات یہ ہیں، ایک آیت ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو 10 پڑھ کے سنائیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. اگر تم انہیں یعنی راستے کی طرف پکارو، لا یتبعوکم، یہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم انہیں پکارو یا خاموش رہو. تمہارا انہیں پکارنا یا تمہارا خاموش رہنا نہ پکارنا برابر ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کی طرح بندے ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بس انہیں چاہیے وہ یہ انہیں پکاریں، بس وہ انہیں جواب دیں اگرچہ یہ اپنے عقیدے میں اپنے دعوے میں سچے ہیں. لو اتنی بات کر دی اللہ نے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرو، گالیاں نہیں دو. ارے بھائی میرے پیارے، یہ سمجھے ذرا بات کو. اس نے گالی نہیں دی جس کا آپ نام لے کر یہ آیت پڑھ رہے ہیں، جس کے یعنی کہ خلاف آپ پوری امت مسلمہ کو جو نا غلط ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اس نے گالی نہیں دی تھی. آپ یہ آیت پڑھ کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی دیگر مذاہب کے اوپر آپ نے کچھ برا بھلا نہیں کہنا، گالی نہیں دینی. اچھا پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. آیت نمبر 106. اللہ کہہ رہا ہے اور وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور آپ اللہ کے سوا کسی ایسے کو نہیں پکاریں گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ نے بھی اگر ایسا کیا تو آپ بھی اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ کتنی سخت ترین بات ہے جو اللہ رب العزت نے کی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 سے لے کر اور 75 تک اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اور البتہ کفر کیا ہے ان لوگوں نے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، اللہ 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے.
وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اکیلا الہ، وان لم ينتہوا اما یقولون، اور اگر یہ اپنے اس قول سے، اس بات سے، اس عقیدے سے باز نہیں آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس جیسے عقیدے رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو ہم دردناک عذاب کے اندر داخل کریں گے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے اور استغفار کرتے، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور مسیح ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے۔ قد خلت من قبل الرسل، ان سے قبل بھی رسول گزر چکے ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں سچی پاک باز تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو تو صحیح ذرا آپ بات، وہ خدائی کا عقیدہ رکھ کر بیٹھے ہوئے کہ ماں اور بیٹا دونوں خدا تھے، ایک خدا کی بیوی دوسرا خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی کہ خدائی جس کو کہتے ہیں کہ وہ اوصاف کے مالک تھے، اور اللہ رب العزت نے یعنی کس طریقے سے ان کے عقیدے کے اوپر چوٹ کی ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول تھے، ان سے قبل بھی رسول گزر چکے ہیں، ماں پاک باز تھی ان کی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ لو جی بتائیے، اگر یہ کسی کے مذہب پر تنقید کرنا منع ہوتا تو یہ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ لو جی بتاؤ، یہی نہیں کہ مذہبی عقیدے پہ تنقید ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر مذہبی پیشواؤں پر اللہ تنقید کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کثیر تعداد میں یہودی علماء و عیسائی علماء لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور نجات تو دور کی بات ہے، وہ تو نجات کے رستے سے روکتے ہیں۔ وہ کیا نجات دلوائیں گے، وہ تو خود نجات کے رستے سے روکنے والی قوم ہے۔ کس کو چھوڑا اللہ نے یہاں پر، آپ اندازہ کریں۔ اور پھر یہ دیکھیں ذرا بات کہ سورہ ابراہیم کے اندر، یہ تو بالکل دی اینڈ بات ہے، سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 35 کے اندر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور کر دیجئے، مجھے اور میری اولاد کو۔ بھائی وہ نیک بندے، اللہ کے نبی اور رسول، ان کو بھی اگر اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی مذمت کی، تنقید کی اس عقیدے رکھنے والے پر، اور یہاں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے مذاہب کے سارے سلسلے جن سے جا کر جڑتے ہیں، جن کو ہندو مذہب کے اندر بھی برہما کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ جو ہے باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ ہمیں، مجھے اور میرے بیٹے کو بتوں کی پرستش سے دور رکھیے گا۔ اور دیکھیں ذرا بات کہ یہ سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 63 تک فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید لیے شہر کے سب سے بڑے مندر میں داخل ہوئے اور سب لوگوں کو توحید کو سمجھایا، اور سمجھایا کہ یہ تمہارے یہ جو بت ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب مرزا جی اور مرزا جی کی پوری ذریت غور سے سنے تو بات سمجھ میں آیا نا۔ سنو ذرا بات، انہوں نے کہا تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جو چاہے تمہارا بگاڑ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم
یہاں سے جاؤ، میں تمہارے ان بتوں کا، تم جیسے یہاں سے جاؤ گے میں تمہارے ان بتوں کا علاج کر دوں. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. اور آپ نے سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہو بھائی اللہ کے بیٹے، کوئی اتنے ہاتھ جوڑتا ہم اتنے جوڑتے ہیں. یار سمجھو ذرا بات، اندر کیوں یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. آپ کسی کے یعنی خداؤں کو گالی نہیں دے سکتے. او بھائی دی کس نے؟ لیکن جو تنقید ہے وہ تو ہوگی. نہیں فوارہ بول دیا، اوہو فوارہ بول دیا، یہ ٹکڑے کر دیے. انہوں نے فوارہ بولا، وہ ہدف تنقید بنے، یہاں ٹکڑے کر دیے. مرزا جی کیا فتویٰ لگے گا؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ساروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے کو چھوڑ کے، بڑے والے بت کو چھوڑ دو. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ان لوگوں نے کہا جس نے بھی ہمارے الہوں کے ساتھ ایسا کیا وہ بہت بڑا ظالم ہے. قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم. بعض پنڈتوں نے کہا ایک نوجوان کے منہ سے ہم نے ان کی مذمت سنی ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے. قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. لے کر آؤ سارے لوگوں کی نظروں کے سامنے تاکہ اس کا جرم سب کے سامنے ثابت ہو. قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. ابراہیم علیہ السلام کو پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا اے ابراہیم تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرٌ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ. وہ بڑے والے نے کیا. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. ان سے پوچھ کے دیکھ لو اگر تمہیں بتا دے تو. ان سے پوچھ لو کس نے کیا ہے. او یار آپ انداز تو کرو. یہ معذرت کے ساتھ کیا یہ مذاق اڑانا نہیں ہے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ کیا یہ دوسرے کے عقیدے کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ لیکن اصلاً یہ مرزا جی والی لغت کے اندر جس میں فوارہ جو کہ حقیقت ہے کہ وہ فوارہ ہے، اس کو اگر ہندو کے سامنے جو اس کو اگر شیولنگ سمجھ رہا ہے تو اگر مثال ہے اس وقت فوارہ کہہ دیا تو بقول مرزا جی کی لغت کے وہ گالی دے دی. تو اگر یہ سارے بت پرستوں کے سامنے ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اب ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بڑے ہی تم تراک کے ساتھ بڑے استقامت کے ساتھ کہہ رہے ہیں نہیں بڑے والے نے کیا. پوچھ لو اگر جواب دیتے تو. یہ کیا ہے؟ یہ جواب کا طریقہ ہے، یہ سمجھانے کا طریقہ ہے. ایک مثبت تنقید، ایک علمی تنقید، ایک ایسی تنقید کہ جس کے ذریعے سامنے والے کو پتہ لگے کہ میں کتنی کمزور بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوں جنہیں آج تک میں نجات کا رستہ و ذریعہ و مذہب و دین سمجھتا رہا. اور دیکھیں ذرا بات کو، یہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 36 تک فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں آسمان اور زمین کے اندر تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. کون ہے جو تمہارے یہ سننے اور دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور کون ہے جو زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اور کون ہے کہ سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں؟ شیولنگ، رام، ہنومان، گنیش. ایک ہندو نے جواب میں کیا بولنا ہے؟ ایک مسیحی نے جو اپنے گمان میں مسیحی بنا ہوا ہے، ایک عیسائی نے اس نے جواب میں کیا بولنا ہے؟ یسوع نے، ماں نے، روح القدس نے. اور نہیں سمجھے بات کو. آپ دیکھیں نا یہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے کیا ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تاب ان سے کہیں پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی تمہارا اللہ، یہی رب حق ہے. سارے ان کے معبودوں کی نفی ہو رہی ہے، سب پہ حرف تنقید عائد ہو رہا ہے کہ نہ وہ رزق دے سکتے ہیں، نہ سماعت و بصارت پہ وہ مالک ہیں، نہ اختیارات ان کے ہاتھ میں، نہ وہ زندہ سے مردہ، مردے سے زندے کو نکالنے والے ہیں. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. بتاؤ تم جن کو تم اللہ کا شریک سمجھے بیٹھے ہو ان میں سے کون ہے جو ابتدا سے تخلیق کرتا ہے پھر اپنی حقیقت پہ لوٹا دیتا ہے. قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ ہی ہے جو ابتدا سے تخلیق کرتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اسے پلٹا دیتا ہے.
فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کس عقیدے پہ بہک جاتے ہو، تم کدھر گھوم جاتے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کہ تمہارے شریکوں میں سے کون ہے؟ بدھا، گوتم بدھ، گرو نانک، رام، ہنومان، تمہارے یعنی جن کو تم شریک مقرر کرتے ہو ان میں سے کون ہے مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو کہ حق بات کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو؟ نہیں سمجھے ہو بات کو؟ ابے بھائی عیسائیوں نے تو عقیدہ بنایا یسوع خدا ہے، پولس رسول ہے، پولس کو رسالت یسوع سے ملی ہے، یسوع خدا ہے، پولس رسول ہے، ان کو یہ عقیدہ بنانا پڑ گیا، کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو خدائی کے درجے پر فائز ہے وہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کسی پیغام رساں کو بھیجے گا یا مخلوق سے خود بات کرے گا؟ مخلوق خود اس کی تاب نہیں لا سکتی تو کسی پیغام رساں کو بھیجے گا۔ تو اگر مثال کے طور پر یسوع خدا ہے تو پیغام رساں اس کا کون تھا؟ کیا کہا ہے اللہ نے؟ حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شریکوں میں تو کوئی ہے جو حق بات کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ حبل نے کی، منات نے کی، عزا نے کی، اور آج کے زمانے میں رام نے کی، ہنومان نے کی، گنیش نے کی، یا بس یہ ایک دوسرے کی لنکاؤں کے لیے لڑتے رہے، ایک دوسرے کی بیویوں کو بچا کے لانے پہ ہی کام پہ لگے رہے معذرت کے ساتھ؟ اور دیکھیں کہ قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی للحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی، کہ وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے آیا اس کو خدا مانا جائے گا، اس کی پیروی کی جائے گی، یا وہ خود جو ہدایت کی طرف چلنے کا محتاج ہو، جس کو خود کو ہدایت کی ضرورت ہو؟ وَمَن يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثریت صرف گمان کی پیروی کرتی ہے۔ او بھئی آپ اندازہ کرو، سارے مذہب کو ڈھا دیا اللہ نے، سارے مذاہب کو اللہ نے ڈھا دیا، ان میں سے اکثریت جو ہے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، حقیقت پتہ نہیں، یہ کہیں گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں مرزا جی کی لغت میں؟ اور سنیں ذرا بات کو، کافر نہ کہنا، کافر کو بھی کافر نہ کہنا، کافر کو بھی کافر نہ کہنا۔ او یار، سورہ کافرون، سورت کا نام کیا ہے؟ اور شروع کیسے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافروں، کہو اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے۔ او یار، اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی؟ کافر نہیں، کافر کو بھی کافر نہیں بولو۔ او بھائی، مسلمان کو کافر کہنے کا منع ہے، مسلمان کو کافر کہنے کا منع ہے۔ کافر یا ایسا آدمی مثال کے طور پہ وہ اہل قبلہ میں سے ہے، یعنی مسلمانوں میں سے ہی ہے، کہ کسی بد عقیدے پہ، کسی کبیرہ گناہ کے اوپر یا کسی شرک یا کفر کے کام کی طرف لاشعوری طور پر چلا گیا ہے، دلائل نہیں سمجھ پا رہا ہے، تذبذب کا شکار ہے، اس کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا۔ مسلمان کو کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا مرزا انجینئر کہیں گے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، اور کیا ہے آخری آیت؟ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، ولی دین، ہمارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے تو ہمارا دین ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ یہ کدھر حد فاصل تو دیکھیں ذرا آپ، کہ باقاعدہ اللہ رب العزت نے کفر، اسلام، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں کس طریقے سے فرق کیا، اور اللہ رب العزت نے کیسے ان کا مذاہب پر تنقید کیا، ان کا عقائد پر تنقید کیا۔ تو عقائد پر تنقید کرنا وہ تو اسلام ہے، لیکن یہاں تو ایک بات بڑی غور طلب ہے، بہت زیادہ غور طلب ہے۔ فوارے کو تو فوارے ہی بولا ہے، غریب نے اس نے کیا کر دیا؟ اس نے کون سی گالی دی تھی جو مرزا جی نے یہ آیت پڑھ کے سنائی؟ ہاں، جو نتیجہ نکالا وہ بھی بڑا غور طلب ہے کہ جی تو یعنی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا، اور یوں ہر گستاخ رسول چھوٹ کے نکل جائے گا، اور ہم ایسا ہونے دیں گے؟ ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دعوت نہیں دینی، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے گالی گلوچ کے اوپر نہیں اترنا ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں اس طرح کے نظریات ہیں۔ تو یہ ہے وہ بنیادی آیت کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ریلیجن کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ، تحقیر والا معاملہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا، گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کرنا، بھائی سن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن
گالی دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، تہمت لگانے والا نہیں ہوتا۔ ویسے ہی ہم گالیاں، مسلمان گالیاں ویسے ہی نہیں دیتے۔ مطلب میرا یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے مفتی عبدالحمید نعمانی صاحب جیسے لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہم سے زیادہ دین کو جاننے والے ہیں نا۔ ہم نے تو جہاں مرزا صاحب کا نام لے لیا وہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں تحقیر والا معاملہ نہیں کرنا۔ ابھی تحقیر والا معاملہ نہیں کرنے کا مطلب مرزا جی کیا تاثر نکال کے لا رہے ہیں کہ جو غلط ہے اس کو غلط بھی نہیں کہنا ہے۔ کیونکہ آیا مرزا جی نے مزید اس کی وضاحت کی ہے کہ تحقیر سے ان کی مراد کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو تحقیر کا مطلب یعنی تحقیر نہیں کرنا ہے، پھر عزت کرنی ہے۔ نہیں سمجھے بھائی، تحقیر نہیں کرنی، مثال طور پہ ہنومان جی بولے، گنیش جی بولے، رام جی بولے، مطلب تحقیر نہیں کرنی، کیا کرنا؟ کیونکہ مسئلہ ہے ان کے آگے تو اگر ہم نام بھی لے لیں تو ان کے لیے تحقیر ہے۔ بتائیے جی، اگر ان ہم بولے یسو تو ان کے لیے تو وہ بھی تحقیر ہوگی۔ نہیں سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ تو اس لیے یہ عیاری اور مکاری سمجھیں کہ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی مسلمان کی طرف سے ہے، اور یہ جو ہم دوسرے مذاہب پہ تنقید کرتے ہیں یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے کہتے ہیں ورنہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے نعوذ باللہ بغیر علم کے، اور اللہ نے دیکھیں انہیں بینیفٹ دیا ہے کہ وہ بغیر علم کے یہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں تو اللہ کے علم کا نہیں اندازہ، نہ تمہیں تو پتہ ہے نا، تو ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو۔ اچھا دیکھیں، سمجھے ذرا بات، اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ کس کو دیا ہے؟ ان کو علم نہیں ہے، تو علم نہیں ہے تو اللہ نے انہیں بینیفٹ دیا ہے کہ جی وہ پھر بغیر علم کے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر یہ ہماری مجلس میں ایک آدمی مثال کے طور پہ وہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو، کتابوں کو دیکھ رہا ہو، دیواروں کو دیکھ رہا ہو، لیکن اگر اس کا کان لگا ہوا ہوگا اور وہ اس پہ غور کر رہا ہوگا کیا کہا جا رہا ہے، یہ ہو گیا سمجھ لو کام، صحیح غلط جو بھی ہوگا، سچ جھوٹ جو بھی ہوگا اس کے آگے واضح ہوگا۔ سمجھے ذرا اس بات۔ یہ جو مرزا جی نے کہا کہ ان کو بینیفٹ دیا ہے اللہ نے اس بات کا کہ جی ان کو اللہ کے بارے علم نہیں ہے لیکن تمہیں تو علم ہے نا۔ اب مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آج تک کی جتنی تاریخ ہے مسلمانوں کی، اس ساری تاریخ کے اندر آج تک مجھے بتائیے، چلیں اور بلکہ چھوڑیں ساری تاریخ معاف، سوشل میڈیا کی تاریخ میں آپ بتائیے اب تک آپ میں سے بعض بھائیوں کی عمریں 50 سال ہیں، بعض کی 40 سال ہیں، بعض کی عمریں 30 سال ہیں، بعض کی 25-20 سال ہیں، بعض کی 15 سال ہیں۔ تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ آپ میں سے کسی بھائی نے اب تک کی اپنی عمر کے اندر یہ دیکھا ہو کہ پوری دنیا میں احتجاج چل رہے ہوں کہ کسی ہندو نے کسی مسلمان نے ہندو مذہب یا عیسائی مذہب یا یہودی مذہب یا سکھ یا جینی یا بدھسٹ یا دنیا کے کسی اور مذہب کے کسی بزرگ کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہے ہوں، کوئی برا بھلا کہا ہو، اور اس کے نتیجے میں اس مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہو اور انہوں نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیا ہو۔ آج تک کی آپ کی جو یعنی کہ ایک دنیاوی تجربہ اور علم ہے اور جو یادداشت ہے، آپ اس پہ زور ڈال کر مجھے بتائیں کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ اور بلکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ تاریخ میں بھی آپ کو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی مسلمان نے بڑے پیمانے پر یعنی کہ اس قسم کی وہ یہ تحقیر آمیز کوئی معاملہ اور اس طریقے سے کوئی گالیوں والا معاملہ اور اس طرح برے کلمات جو ہے نا وہ کہیں۔ سوشل میڈیا ہی کی تاریخ گواہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں، پیجز گروپس چلائے گئے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج، آپ کے اصحاب، آپ کے جو بتائے گئے عقائد و نظریات کے اوپر باقاعدہ لعنت، ملامت، تان، گالیاں اور تحقیر آمیز کلمات اور اس طرح کی چیزیں اب تک کی یعنی تاریخ گواہ ہے۔ بغیر علم کے اللہ نے انہیں بینیفٹ دیا ہے۔
یہ سوشل میڈیا کا دور ہے میرے بھائی. مرزا جی نے اس دور کا تعارف ان الفاظ سے کروایا ہے. میرے بھائیوں یہ مسئلہ 157 100 questions on Sunni and Shia issues with انجینئر محمد علی مرزا جو مرزا صاحب کا پروگرام تھا اس کے پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے یہ بات کہی ہے. میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے. میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے, وہ ان سے متنفر ہیں. جمعہ والے دن بھی بالکل اینڈ پہ پہنچتے ہیں, اور ویسے علماء نے اپنا کریکٹر بھی اسی طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے کہ وہ ان پر اعتماد ہی نہیں کرتے. اب آپ سمجھیں کہ میڈیا سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں. سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ گستاخی والا دیگر مذاہب کی یعنی کہ دیگر مذاہب پر تنقید, تحقیر اور گالی گفتار والا معاملہ کس کی طرف سے ہوا ہے آج تک. آج تو بغیر علم کی بحث نہیں ہو سکتی. آج تو یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو, تو کون سے مشرکین کو؟ مشرکین عرب جو کہ امی تھے, اللہ نے انہیں بینیفٹ دیا. مرزا جی یہ والے کفار و مشرکین کو نہیں. یہ تو آپ کے حساب سے آج کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کس کو نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں؟ آج کس کو نہیں پتا اسلامی تعلیمات کے بارے میں؟ آج اصحاب یا ازواج کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں کس کو نہیں پتا ہے؟ ہر وہ بندہ جو مذاہب پہ تنقید کرنے, تحقیر کرنے کے لیے بھی مذاہب کا مطالعہ کرتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اصحاب و ازواج و اہل بیت کو جانتا ہے. مگر اگر وہ اس کے بعد بھی گستاخی والا معاملہ, تحقیر والا معاملہ, یا یعنی آپ کی جو نا شان کے اندر بدگوئی والا معاملہ کرتا ہے, تب مرزا جی آپ ہمیں یہ سورہ نام آیت 108 پڑھ کے سنا کے چپ کریں گے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور دیکھیں, کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہے نا, تو ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی سے اسلام کی بدنامی اور اللہ کو کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا تاثر نکلا؟ کیا تاثر نکلا؟ سر میں بتاؤں گا. کوئی اللہ کو گالی دیتا, اللہ کو فرق نہیں پڑتا. میں آپ بھائیوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں. کون ہے مرزا جی توحید بیان کرنے والے؟ کون ہے مرزا جی ریسرچر, بخاری مسلم صحیح حدیث پڑھنے والے, ہے نا؟ مرزا جی نے وہ بتایا جو لوگوں نے چھپایا. ایسے ہی ہے. صحیح بخاری کتاب التوحید, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے زمانے کو برا نہ کہو. اس کے تحت حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے جب کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے, جبکہ زمانہ تو میں ہوں, میں ہی زمانے کو لاتا اور لے جاتا ہوں. اللہ کو گالی دینے سے فرق نہیں پڑتا, تو اللہ نے پھر یہ جتایا کیونکہ آدم کا بیٹا گالی دے. اصل میں مرزا جی خود بے غیرت ہے, سب کو اپنی طرح سمجھتا ہے. اور یار ہم مخلوق اللہ کی شان کے آگے ہماری چمار جیسی بھی حیثیت نہیں ہے. سنو ذرا بات, اگر ہم پر کوئی گالی گفتار کا معاملہ کرے, ہماری تحقیر کریے, ہماری عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے, ہمیں غصہ اور جذبات میں آ جاتے ہیں ہم. اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے. کبھی ان سے انتقام ہے. اور صحیح بخاری کتاب التوحید میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے کہ اس نے زنا کو حرام قرار دیا. اس نے زنا کو, اللہ غیرت والا بھی ہے, اور اللہ کو گالی دینے سے اللہ کو فرق پڑتا ہے, جو اس نے خود بتایا کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے جب کہتا ہے کہ زمانہ. اور دیکھیں ذرا سمجھے بات کو کہ لیکن مسئلہ یہ ہے
لیکن مسئلہ ہے ریلیجن کا. ظاہر ہے جب ریلیجن بدنام ہوتا ہے تو پھر ریلیجن کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اپنے آخرت برباد کریں گے. اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. مسئلہ سمجھیں, مسئلہ ہے ریلیجن کا. جب ریلیجن بدنام ہوتا ہے تو پھر ریلیجن کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دیکھو اس بات کو ذہن میں رکھنا. مرزا جی نے جو یہ اصول بیان کرا ہے یہ اتنا کارآمد اصول ہے مرزا جی کے ڈسے ہوئے ہر آدمی کو سمجھانے کے لیے. سنو ذرا بات کو. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے یہ بات کہی ہے, اور میں اس کی سپورٹ میں شاہ جی آپ کو بخاری سے ایک اور حدیث بتاتا ہوں. اتنی خطرناک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر, میں نے اپنے کئی ایک لیکچرز میں بیان کیے. پھر مزید کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں اتنی خطرناک روایتیں ہیں. آپ کوئی مرزا جی سے پوچھے, مرزا جی جب آپ کہتے ہیں خطرناک روایتیں ہیں, یہ سن کر یعنی کہ یہ کہنے کے نتیجے میں ریلیجن بدنام نہیں ہوگا, اور لوگ جو خطرناک سن کر جو پیچھے ہٹیں گے تو وہی بات آ گئی نا جو آپ نے کہا کہ وہ مذہب کو ایکسیپٹ. تو جب یہ جملہ آپ بول رہے تھے اس وقت آپ کو یاد تھا؟ یا جیسے مثال کے طور پہ مرزا جی نے کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں اور جو تاریخ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. لو جی, اب جو آپ نے سامنے والے کو تاثر دیا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں احادیث کا مجموعہ کچھ اور بول رہا ہوتا اور تاریخ نہیں سمجھے ہیں کچھ بات کو. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں مرزا جی نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے کہا آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں, اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا, تو دین آج تک آیا ہے ٹوٹی پھوٹی شکل میں. تو لیجیے بتائیے بدنام کیا ہوگا؟ اب مرزا صاحب کو یہ یاد نہیں آئے گا اور نہ مرزا صاحب کے مقلدین کو شرم آئے گی. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ مرزا جی کہتے ہیں صحیح مسلم میں تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا بہت زبردست اس جگہ پر جواب دیا تھا جب مرزا جی نے یہ بات کہی ہے. صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. تو وہ جو سامنے بیٹھا ہو نا علی احسن نقوی, اس نے ٹوکنے کی کوشش کی تو تڑک کے کہا بالکل تحریف کی, تڑک کے کہا مرزا جی نے بالکل تحریف کی. اب مرزا جی جب آپ صحیح مسلم سے قرآن میں تحریف ثابت کرنے بیٹھے اس وقت آپ کو یہ بات یاد نہیں آیا کہ ریلیجن بدنام ہوگا؟ بھائی میرے پیارے نہیں سمجھے. اور سنیں مرزا جی کہتے ہیں اسی جس ویڈیو کا ہم جواب دے رہے ہیں اسی ویڈیو میں مرزا جی نے کہا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے یہ جتنے وہ ہندو اعتراضات اٹھا رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی مسلمان مجاہد سامنے آیا ہے؟ کوئی علمی طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کرے کہ یہ جو آپ نے اعتراض اٹھایا ہے یہ اس طرح نہیں, یہ یوں ہے, یہ جو بات سمجھی ہے یہ یوں نہیں یوں ہے. ایک دوسرے کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے سکتے ہیں علمی طریقے سے. جو کافروں کو اٹھائے ہوئے اعتراضات ہیں تو ان کے جوابات نہیں دے سکتے. یہ تو ہم ماں بتائیں گے کہ ہم نے اعتراضات کے جوابات دیے یا نہیں دیے, اور ایسا کہ آپ کی روح فنا ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس بات کو آپ سمجھیں کہ مرزا جی جب آپ یہ جملہ بول رہے تھے اس وقت ریلیجن بدنام نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی مسلمان مجاہد ہندوؤں کے اعتراضات کے جوابات دینے بیٹھا ہوا بھائی ایک دوسرے پہ ہی کیچڑ اچھالنے میں لگے. اب ریلیجن بدنام نہیں ہوگا, بلکہ مرزا جی چھوڑیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کتنے پانی میں. مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں, گناہ نہیں اجتہادی غلطیاں جس پر اللہ نے ان کی گرفت کی ہے. تو جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ غلطیاں, ہم نے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے بہت زبردست اس کا جواب دیا ہے. جتنی بے شرم امت ہے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے مرزا جی کی, آج تک کسی ماں کے لال میں جرت نہیں ہے اس ویڈیو کا ہماری جواب دے دے کہ جو ہم نے مرزا جی کی یہاں گرفت کی تھی. ہم یہ عرض کر رہے ہیں
کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطیاں کرنے والا دکھا رہے تھے اس وقت ریلیجن بدنام نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسا ریلیجن ہے جس کا جو مربی ہے، جس کا جو ہادی ہے وہی غلطیاں کرتا. کہ یہ مرزا جی کی ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں. کہتے ہیں یہ بھی اللہ انسانیت پر ہی رحم فرما رہا ہے یہ بات کر کے. تو ریبٹل کرتے اس عورت نے یہ چند ایک جملے بولے اور اس میں خیر اینکر نے انٹرمین بھی کیا، اس میں خیر معاملہ وہ ٹھپ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہیں وہ ویڈیو لیک ہوئی اور پھر مقدمہ ہوا، معاملات آلموسٹ سیٹلڈ ہو گئے، وہ بھی بیک فٹ پر چلی گئی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ورلڈ پالیٹکس تھی، وہ اٹھائی گئی بات. اب اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ بات ہو رہی ہے. بلکہ ابھی یہ منڈے والے دن جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اسے اٹھایا جائے گا. اور وہ ظاہر ہے اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فضا بنی ہوئی ہے. جب عرب ملک وہ ایک چیز کو گود لے لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں ذرا سا سمجھے بات. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے نا پارٹ 1 میں پوری تفصیل بی جے پی کی بتائی ہے، اس عورت کی پوری ہسٹری بتائی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پارٹ 2 کے اندر بتایا ان تمام پروگراموں کی ترتیب، 26 تاریخ کو کیا ہوا، 27 تاریخ کو کیا ہوا اور 28 جس میں یہ ہوا اس میں کیا ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ بھی ساری تفصیل آپ بھائیوں کے سامنے رکھی. اور جب مرزا جی نے یہ بات کہی تھی، ریئل ٹائم ڈیٹا میرے پاس ہے. آپ لوگ تو لوکل خبریں، ملکی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہوتا ریئل ٹائم ڈیٹا. میں نے وہاں بتایا تھا پوری ریئل ٹائم ڈیٹا کی حقیقت. اور ذرا سنیں ذرا اب ریئل ٹائم ڈیٹا کو ایک دفعہ پھر دیکھیں کیا ہوا جی. خیر وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا. اس کے بعد کہیں وہ ویڈیو لیک ہوئی تھی. میں نے بتایا کہ اس نے 26 تاریخ کو پروگرام کیا، اس میں گستاخی کی، 27 تاریخ کی دوپہر کو گستاخی کی، 27 تاریخ کی رات کے پروگرام میں گستاخی کی، 28 تاریخ والے دن گستاخی کی. کب معاملہ ٹھپ ہوا؟ وہ تو مستقل چل رہا تھا. اچھا پھر معاملات آلموسٹ سیٹلڈ ہو گئے ہیں، جھیلم اکیڈمی میں ہوں گے، دنیا میں تو نہیں ہوئے تھے. یہ ریئل ٹائم ڈیٹا ہے. جس کو شوق ہو ہمارے ساتھ بیٹھے ہم اس کو یہ ریئل ٹائم ڈیٹا دکھائیں گے. اور کہتے ہیں وہ بھی بیک فٹ پر چلی گئی. پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ورلڈ پالیٹکس تھی، وہ ہم نے پڑھا تھا ورلڈ پالیٹکس کیا تھی. صحیح ہے نا. اللہ کے فضل و کرم سے مرزا جی نے اس کو ورلڈ پالیٹکس بتائی تھی. یہ ایک وہ تھا لارنس آف عربیہ، یہ لارنس آف جہلمیہ ہے. سنیں کہتا ہے اب اس وقت پوری دنیا کے اندر بات ہو رہی ہے. بلکہ ابھی یہ منڈے والے دن جو پرائم منسٹر نے پاکستان کے شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اسے اٹھایا جائے گا. اور وہ ظاہر ہے اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فضا بنی ہوئی ہے. سمجھے کون سے وہ عاشق رسول ہیں، کون سے محب رسول ہیں، کون سے رسول کے ماننے والے ہیں. اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھائیں گے کہ پوری دنیا میں مسئلہ بنا ہوا ہے. ورنہ ویسے کوئی مجھے یقین کریں، ہاں ہو سکتا ہے کہ اب تک ہمارے اداروں نے اس کو بالکل کچرا کوڑا گٹر کا پانی سمجھ کے ایک طرف چھوڑا ہوا ہو کہ یہ، لیکن اگر کوئی بھی اس آدمی کی حیثیت اہمیت کچھ ہے، کچھ بنی ہے، تو اس طرح کے جملوں کے بعد تو اس کو کوئی بٹھا کے سمجھانا چاہیے کالے شیشے والی گاڑی میں. ایک شہر کا چکر دلائیں، اس کو کوئی بٹھا کے سمجھانا چاہیے. ابے بھائی تو باباؤں کے خلاف بولتا رہتا ہے، تو اسی میں لگا رہا کر. تو اپنی جو دکان چلا رہا ہے، تیری روزی روٹی جس چیز سے چل رہی ہے، سنی کو شیعہ کے خلاف، شیعہ کو سنی کے خلاف، دیوبندی کو اہل حدیث کے خلاف، اہل حدیث کو دیوبندی کے خلاف، سارے فرقوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑوا کے رکھنا. تیری روزی جس چیز سے چل رہی ہے، نوکری ووکری تو تیری ختم ہو چکی ہے. اکیڈمی نئی جگہ چلی گئی، 40-50 ہزار روپے اس کا مہینہ کا کرایہ، پھر تیرا خرچہ پتہ نہیں کون اٹھا رہا. نوکری تو کر نہیں رہا ہے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ تو وہ جو بھی اٹھا رہا ہے وہ کسی مقصد سے تو اٹھا رہا ہوگا نا. نہیں سمجھے؟ خیر. اچھا جی کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں فضا بنی ہوئی ہے. مسئلہ اس لیے اٹھایا گیا، ظاہر ہے کہ جی پوری دنیا میں فضا بنی ہوئی ہے. جب عرب ملک وہ ایک چیز کو گود لے لیتے ہیں نا، تو پھر پاکستان کے لیے تو ویسے ہی بڑا آسان ہو جاتا ہے اس معاملے کو آگے لے کر چلنا. سمجھے یہ بات کو؟ یعنی کہ پاکستان میں عرب ملکوں کا محتاج ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس میں پاکستان عرب ملکوں کا. ابھی ہم اس پہ کیا جواب دیں مرزا جی کو؟ اس کو تو اداروں کو جواب دینا چاہیے. ہم مرزا جی کو کیا جواب دیں؟ ایک بات کہ آیا واقعی بھائی پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو لے کے وہ عرب دنیا کی طرف دیکھتا رہتا ہے، یہ کریں گے تو پھر ہم کریں گے. لیکن ایسے ہی
ایسے ایک مرزا جی کی جو ذریت ہے مرزا جی کے مقلدین فرقہ جہلمیہ سے ہمارا سوال ہے کہ یہ جو سوویت یونین والا مسئلہ ہوا، یہ ایٹم بم بنانے کا مسئلہ ہوا، یہ پاکستان نے جتنے بھی جو معاملات کیے عرب دنیا کے معاملات کرنے کے بعد کیے ہیں۔ اب پاکستان پوری دنیا میں عالمی طاقت ہے، اکیلی واحد مسلمان عالمی طاقت، عالمی ایٹمی طاقت واحد جو ہے پاکستان ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کسی بھی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے۔ تو یہ کیا پہلے عربوں کو عربوں نے ایٹم بم بنا لیا، اب ہم بنائیں گے؟ سوویت یونین کو توڑنا تھا، وہ عرب پہلے بتائیں گے سوویت یونین کو توڑنا ہے، نہیں پھر جنرل ضیاء کوئی کام کریں گے ایسے؟ یہ ایسے ہم نے اشارہ کرنے کو مزار باتیں اس کے اوپر کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک عالمی پولیٹکس کو خاص طور پہ عربوں کو لے کر نہیں کھڑا ہوا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جی وہ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر اس وقت جو عرب ملکوں کے سفیر ہیں یا عرب ملکوں کے جو بڑے ہیں یا ہمارے ملک کے بڑے ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر، مر رہا کون ہے؟ عوام۔ ابھی دیکھیں آپ کو میں ایک بات سمجھاؤں، یہ میں بتا کیوں رہا ہوں، یہ میں شروع میں بتا اس لیے رہا تھا کہ مجھے جو نا ابتدا بات انہوں نے اس طرح شروع کی تھی، پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ ایشو کے طور پر ایک ورلڈ لیول کے اوپر ایشو سامنے آیا، اور ایشو تو تھوڑا سا پرانا تھا لیکن اب اسے ہوا ملی ہے۔ مئی کے آخری ہفتے میں ایک ٹی وی پروگرام میں لائیو شو کے اندر ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں انڈیا، اس میں جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، ان کی ایک رکن ہے، اس نے لائیو ڈسکشن کے دوران کچھ توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب کیا تاثر تھا کہ بات ہوگی نوپور شرما پہ، اس کی اس توہین آمیز حرکت پہ، بظاہر تو بات اس پہ ہوگی نا۔ لیکن جادوگروں نے رسیاں پھینک دی ہیں، دکھا رہے کیا ہیں؟ سانپ۔ تو دکھیں گے کس کو سانپ؟ وہ جو ان کے جادو میں آ گئے۔ ہمیں تو دکھ رہی ہیں رسیاں بھی نہیں، اظہار بند مرزا جی کے۔ وہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر اس وقت جو عرب ملکوں کے سفیر ہیں، عرب ملکوں کے جو بڑے ہیں یا ہمارے ملک کے جو بڑے ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر، مر کون رہا ہے؟ عوام۔ اچھا، ایرانی سفیر نہیں بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن روم میں؟ ان کا نام نہیں آیا ایرانی سفیروں؟ کیا وہ بھی احتجاج میں کہیں کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں نا، وہی مارے کھا رہے تھے، ان پہ بھی کچھ شیلنگ ہو رہی تھی، وہ بھی تو ایئر کنڈیشن روموں میں بیٹھے ہوں گے نا۔ ہاں، ایرانی طرف سے احتجاج تو ہوا ہوگا، ہاں، تو ان کا نام نہیں لیا تم نے؟ پیسے وہاں سے پیسے آ رہے اس لیے۔ اور سنیں ذرا بات کو، وہ بیٹھے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر، مر کون رہا ہے؟ عوام۔ آپ نے ذرا ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح پٹائی کر رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے کس لیول تک انہوں نے جانا ہے، کس لیول تک نہیں جانا ہے، جبکہ اتنی کھر دماغ قسم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ایک مینٹل قسم کا انسان مودی جو ایک کٹر قسم کا آرتھوڈاکس قسم کا کہہ لیں یا فنڈامنٹلسٹ قسم کا ہندو، اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اس کو تو پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے۔ اور سنو ذرا بات کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رسیاں چل رہی ہے، رسیاں دیکھو چلتے ہوئے، رسیاں۔ سنو ذرا بات، میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا دیکھیں، مرزا جی نے شروع ویڈیو کے اندر یہ بات کہی کہ یہ جو ہوا نا، یہ کوئی آرگنائز طریقے سے کام نہیں ہوا تھا، ایک حادثاتی طور پر ٹی وی ٹاک شو کے اندر ہو گیا۔ کیا کہا تھا مرزا جی نے؟ یہ آرگنائزڈ طریقے سے کوئی کام نہیں ہوا، اس عورت نے کوئی آرگنائز۔ ہم نے وہاں اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ مرزا جی، کہا کس نے تھا اس پورے عرصے کے اندر 1.5 مہینے میں کہا کس نے کہ یہ آرگنائز طریقے سے ہوا ہے؟ لیکن تم نے یہ چھیڑی بھی کیوں بات؟ کوئی ٹھیک ہے اندر کی رپورٹ؟ سنو ذرا بات کو۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی آرگنائز طریقے سے کام نہیں ہوا تھا، یہ تو حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا تھا، ٹھیک۔ اچھا، پھر جو حادثاتی طور پر کرنے والی عورت ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ ہے، مرزا جی نے شروع میں بتایا، ہمارے جو پڑوسی ملک انڈیا ہے، اس میں جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، ان کی ایک رکن ہے، انہوں نے لائیو ڈسکشن ٹی وی شو میں کچھ اس ٹی وی شو کے دوران میں کچھ توہین آمیز الفاظ جو ہیں
وہ استعمال کی. کون تھی وہ عورت؟ مرزا جی کا بقول حکمران جماعت بی جے پی کی کوئی رکن. یہ بھی صحیح. پہلا کہ وہ آرگنائزڈ نہیں ہے، دوسرا جو عورت ہے وہ بی جے پی کی رکن ہے. اور اب یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، ہپنوٹائز ہوئی قوم کے آگے یہ جو مرزا جی کا آگے ہپنوٹائز ہوئے ہوتے وہ دیکھیں ذرا، سمجھے گا بات کو نا. مرزا جی نے یہاں پر کہا بھائی، اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے کس لیول تک انہوں نے جانا ہے، کس لیول تک نہیں جانا، جبکہ اتنی کھر دماغ قسم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ عورت حکمران جماعت بی جے پی کی رکن تھی، اور یہ آرگنائز طریقے سے نہیں ہوا ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ ایک مینٹل قسم کا انسان مودی جو کٹر قسم کا، آرتھوڈاکس قسم کا، فنڈامنٹلسٹ قسم کا ہندوؤں ساتھ ایکسپیکٹ کریں گے وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا. وہ تو پہلے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، وہ تو پہلے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. اس کا تو پورا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ اینٹی مسلم ہے. تو اگر مودی اینٹی مسلم ہے، وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو اسی کی جماعت کی اسپوک پرسن، نیشنل اسپوک پرسن، ڈیبیٹس میں جس کو بی جے پی بھیجتی ہے، وہ عورت وہ یوں ہی نکل گیا منہ سے. مطلب آپ سمجھیں کہ پارٹی کا صدر بہانے ڈھونڈتا ہے، اور پارٹی کے اندر جو ایک رکن ہے، جو اسپوک پرسن ہے، جو آتی ہی ان کی طرف سے نیشنل ٹیلی ویژن پہ باقاعدہ اس کے بی جے پی پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے وہ موقع نہیں ڈھونڈتی ہوگی. لیکن نہیں، کوئی آرگنائز طریقے سے کام. یہ تو مرزا جی کا ایک چہرہ تھا، اب مرزا جی کا دوسرا مکروہ چہرہ دیکھیں. اچھا جی، بات یہ ہے مرزا جی کہہ رہے ہیں بھئی یہ جتنے بھی سفیر ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ تو بیٹھے ہیں ایئر کنڈیشن رومز میں. جیسے مرزا جی وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ ایئر کنڈیشن روم میں. کیمرے میں دیکھو سامنے دائیں طرف نظر آتا ہے ایسے. تو آپ نے ذرا ویڈیوز دیکھیے کس طرح پٹائی کر رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی. مرزا جی ہم نے وہ بھی دیکھی ہیں، کشمیر والی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. ہم نے یہ والی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور کشمیر والی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اور ہم نے بہار والی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، دہلی والی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، ہم نے بابری مسجد والی بھی ویڈیوز دیکھی تھیں. لیکن رسیاں سانپ نظر کس کو آئیں گی؟ جن پر مرزا جی کا جادو چل رہا ہے. ورنہ یقین کریں، آدمی اگر غور سے سنے اور تاریخ جانتا ہو، اور یہ ابھی کی تاریخ ہے، کیا کشمیر میں یہی آرتھوڈاکس قسم کے ہندوؤں کا تسلط ختم ہو گیا؟ کیا کشمیر میں جو مسلمانوں کی، یعنی آپ اندازہ کریں ذرا بات، مارا پیٹا. اور بھائی یہ دیکھیں، یہ 6 7 8 10 فوجیوں نے فوجی بوٹس، فوجی لاٹھیوں، رائفل کے ہتھوں سے مار مار کے ادمرا کر کے جیپ پر باندھا ہے. اور بھائی میرے کہاں باندھا ہے؟ جیپ پر باندھا ہے. جیپ پر باندھ کر پورے علاقے میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں. مرزا جی آپ کے فارمولے کے مطابق کشمیری نمائندے، بھارتی نمائندے، پاکستانی نمائندے اے سی رومز میں بیٹھے ہیں، تو جو عوام ہے آزادی کی تحریک کے لیے لڑے یا کہ وہ بھی جا کے گھروں میں بیٹھ جائے؟ سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ اس فارمولے کے مطابق جو مرزا جی نے دیا ہے کہ آپ نے کٹر قسم کے جو انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے احتجاجاً کھڑا نہیں ہونا ہے. کس ڈر سے؟ مار پیٹ کے ڈر سے، مر جانے کے ڈر سے آپ نے ان کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کشمیر میں آزادی کی تحریک لڑنے والے جو حضرات ان کے سامنے احتجاجاً کھڑے ہوتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، آنسو گیسوں کے جو ہے وہ جھیلتے ہیں، اور دیگر جو چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ مرزا جی بولیں گے.
لیکن مرزا جی کی عیاری میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پڑھیں گے وقت آئے گا تو. مرزا جی کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ اس طرح کی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف بولتے ہیں. ہم تو اس طرح کی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز تو جو اسٹیٹک یعنی کہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کا تو آپ کریں گے نا معاملہ. کشمیر کے حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ جو اسٹیٹ کا ہے وہی ہے یا آپ کا دوسرا والا ہے؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنی کھر دماغ, اچھا مرزا جی کو اردو تو آتی نہیں, خر دماغ ہوتا ہے, یہ کھر دماغ نہیں ہوتا. خیر کوئی مسئلہ نہیں مرزا جی, معاف. کہتے ہیں کہ حکومت بیٹھی ہے مینٹل قسم کا انسان مودی, ٹھیک ہے, اس کا تو ٹریک ریکارڈ ہے, وہ اینٹی مسلم ہے, اور اب دیکھیں وہ کس طرح پولیس والے جو ہیں وہ پٹائی کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ اینٹی مسلم ہے, لیکن مرزا جی کا ٹریک ریکارڈ ہے آج تک مودی اور بی جے پی کے خلاف مرزا جی کی کوئی بھی ویڈیو نہیں. جبکہ ایسا ہے نا کہ مرزا جی تو اسلام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں نا ایک طرح سے. اینٹی مسلم جو آدمی ہو وہ لازماً اینٹی اسلام ہے, اور اگر وہ اینٹی اسلام ہے تو اس کے جو اینٹی اسلام محرکات ہیں ان پر مرزا جی نے کچھ تو بات کرنی چاہیے. لیکن پروفیشنل لوگ کہاں ملتے ہیں؟ انڈیا میں. یہ تو ہمیں مرزا جی نے بتایا تھا. مرزا جی کے پمفلیٹ کا جیب سے پیسہ لگوا کر انگریزی میں ٹرانسلیشن کہاں سے ہوا؟ انڈیا سے. یہ تو مرزا جی نے ہمیں بتایا تھا. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ کیوں انڈیا کے خلاف ویڈیو نہیں بنتی ہے. اور جی وہ کس طرح پولیس والے جو ہے پٹائی کر رہے ہیں لوگوں کی اور پکڑ کے انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں بھی خیر اس دفعہ تو بڑے آرگنائز طریقے سے احتجاج ہوئے ہیں. شکر ہے کہ کوئی بینک نہیں لوٹا گیا, کسی کی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا, ورنہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. پھر مرزا جی نے ایسے اشارہ کر کے بتایا تیری, ایسے کر کے بتایا, ہاں میری نہیں تیری, اور اے مسلمان تیری املاک. کیونکہ فرانس تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, انڈیا تک ہم پہنچ نہیں سکتے, تو جو ادھر ہے مسلمان ان کے اوپر ہی اپنی روح راضی کریں گے دنیا میں کوئی. اچھا یہ میرا موسٹ فیوریٹ اب آئے گا, سنیں ذرا بات کو. مرزا جی نے کہا ہمارے ملک میں خیر اس دفعہ بڑے آرگنائز طریقے سے احتجاج. اچھا مرزا جی وہ ایسی پوچھ رہے ہیں کہ مذہب بدنامی والی کوئی کام, ریلیجن بدنامی والا کوئی کام نہیں کرنا, کوئی بات نہیں کرنی, ملک بدنامی والی کرنی ہے. اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ پتہ نہیں کیوں ادارے کوئی وہی نہیں ادارہ ہوں کہ بھائی بیٹھے اس آدمی کو سمجھائیں کون سی باتیں کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ذرا کہ بھائی وہ شکر ہے کہ کوئی بینک نہیں لوٹا گیا, کسی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا. بینک نہیں لوٹا گیا, گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, زیادہ پرانی بات نہیں, گوگل پہ سرچ کریں, یوٹیوب پہ سرچ کریں, میری بات توجہ سنیں گا. پہلے گوگل پہ سرچ کریں, یوٹیوب پہ سرچ کریں, کورونا کا جو پہلا دور امریکہ پہ آیا تھا. امریکہ تو مہذب کنٹری ہے نا. مرزا جی نے بتایا سپر, نہیں شروع میں ہم نے پڑھا سپر پاور ہے اور انہوں نے یہ ارن کیا ہے اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ہم نے وہاں اس کو ایسا تسلیم کروایا تھا مرزا جی کو. اور سنیں ذرا بات کو کہ وہ آپ ویڈیو سرچ کریں, کورونا کا جو پہلا جو دور آیا تھا نا پہلا امریکہ میں, آپ یقین کریں پورے امریکہ میں مالز, سپر سٹورز توڑے گئے, لوٹے گئے. ویڈیوز ہے بھائی جان, ہماری زبانی کلامی کوئی بات نہیں. وہ جنہیں آپ نے سپر پاور اور مہذب ملک کہہ رکھا تھا انہوں نے کام کیا. اچھا پھر وہی چوچلا آئے گا فوراً, نہیں دیکھو وہ ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہے, تم تو مسلمان تھے نا, تم نے ایسا کیوں. نہیں یہ چوچلا نہیں, یہ چوچلا نہیں. ہم یہ چوچلا تم سے جب سنتے جب تم مسلمانوں اور پاکستان کی تعریف کرتے نظر آتے. اگر تم پاکستان کے اچھے معاملات, پاکستانیوں کے اچھے معاملات بھی دکھاتے, اچھی تصویر بھی دکھاتے, تو اس کے بعد اگر تم اس چیز پہ اپنا درد دل بیان کرتے ہم تمہارے ساتھ شریک ہوتے. لیکن اگر چند مفاد پسند, چند فساد پسند عناصر کے معاملات کو آپ اٹھا کر پورے ملک اور ساری عوام کے اوپر ڈال کے اور ملک کو بدنام کریں, تو ایسا ہم آپ کو حق دیں گے. آپ کو ہگنے پہ تو مجبور کر دیں گے, لیکن آپ کو ایسا حق دیں گے. سنیں ذرا بات. جی وہ
کوئی بینک نہیں لوٹا, کسی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا, غلام رسول موت بھی قبول ہے, تیری میری نہیں تیری, اور اے مسلمان تیری املاک کی. ارے مرزا جی یہ تو مطلب اسے تو آپ چھوڑ دو, اس طرح کی تو باتیں مت کیا کرو. مرزا جی نے کہا ہے مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ, چلو میں آپ کو وہ عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں, انشاءاللہ بڑا تبرک حاصل ہوگا. سنیں ذرا, مرزا جی کہتے ہیں ہم بھی سید الشہداء ہو سکتے ہیں, ہم بھی. میں آپ کو ذرا بتاؤں, مستدرک حاکم کے اندر ایک ضعیف سند سے روایت ہے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الشہداء قرار دیا, اور طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی اور مسند احمد کے اندر حسن درجے کی سند سے روایت ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار قرار دیا. اب کم از کم یہ لقب دو حضرات کے لیے شریعت میں کم از کم ثابت ہوتا بغیر کسی کھینچا دانی کے, ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے لیے. لیکن لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں, تو آئیکونک پرسن نے فوراً اپنے لیے بھی رستہ نکالا اور کہتے ہیں ہم بھی سید الشہداء ہو سکتے ہیں کہ ہم ان ناسمیوں کو مقابلے میں حضرت علی اور حسین کی شان کو بلند کر رہے ہیں. میں نے وہاں بتایا تھا اس جگہ پہ جواب دیتے ہوئے کہ شان بلند کدھر کر رہے ہیں, کمرے میں بیٹھ کے. یہ بلند کدھر ہو رہی ہے شان, مقابلہ کر کدھر رہے ہیں, ایک کمرے میں خود کو بند کر کے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے, آپ سمجھے ذرا اس بات کو. تو جو مرزا جی نے بات کی نا کہ غلامی رسول موت بھی قبول ہے تیری, تو مرزا جی یہ موت تیری حالت, تو اس میں تو بھائی بھائی, اس میں تو تم بھی پکا ہو, تم نے کون سا کہا میری, ایک بات ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کیونکہ اور اے مسلمان املاک بھی تیری, کیونکہ فرانس تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, انڈیا تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, تو جو ادھر ہیں مسلمان ان کے اوپر ہی اپنی رورادی کریں گے. ابھی میرا موسٹ فیوریٹ پارٹ ہے, ذرا سنیے گا اس جگہ کا. دنیا میں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے نا, یہ توجہ سن لیں ایک ایک لفظ, یہ مرزا جی کا ایک ایک لفظ گٹر کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. دنیا میں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے نا, سب سے پہلے مصیبت پڑ جاتی ہے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو. اب آئی سمجھ میں تکلیف, پوری ویڈیو کی تکلیف یہ جگہ ہے. دنیا میں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے نا, سب سے پہلے مصیبت پڑ جاتی ہے پاکستانیوں کو اور پاکستانی کے مسلمانوں کو اس طرح کے مذہبی رویوں کے ہاتھوں. اس طرح کے مذہبی رویوں کے, مذہبی رویہ کس کو کہہ رہے ہیں مرزا جی, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور آپ کی بلندی شان کے لیے اگر مسلمان ان گستاخوں کے تعاقب میں احتجاج کر رہے ہیں, تب مرزا جی اس کو کہہ رہے ہیں مذہبی رویہ. ٹھیک ہے, چلیں کوئی بات نہیں. لیکن او پاکستانیوں, تم پہ مصیبت پڑتی ہے بس, بقول مرزا جی مصیبت جب دنیا میں کوئی بھی مسئلہ اٹھتا ہے نا, سب سے پہلے مصیبت پڑ جاتی ہے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو. اور اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے, گواہی وہ جو دشمن کے منہ سے ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی کام ہوتا ہے, سب سے پہلے درد اٹھتا ہے پاکستانی مسلمانوں کو. اور یہ ہماری عالم اسلام میں موجود اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت, یگانگت اور ان سے انسیت اور اسلامی بھائی چارگی کی دلیل ہے. مرزا جی نے جو جملہ اپنے وہ مخصوص طلاق یافتہ عورت والے انداز میں کہا ہے, ہم اس جملے کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بولتے ہیں. ہاں ہماری جو ہے وہ پہنچ فرانس تک نہیں ہے, گیرٹ ولڈرز تک نہیں ہے. ہاں ہماری پہنچ نپر شرما تک, انڈیا تک نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور وہ نپر میں نے بتایا تھا, نپر شرما کے علاوہ ایک اور بھی ہے بی جے پی کا, وہ مرد ہے, وہ اس کا نام اب جندال. ہماری اس تک جو ہے نا پہنچ نہیں ہے. لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہی ہماری مطلب ایک دین سے اور اپنے بزرگوں سے محبت ہے کہ ہم عالم اسلام, یعنی کہ عالمی دنیا کو اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا حل نہیں نکالا گیا تو یہ چیز جسے آپ دہشت گردی کہتے ہیں اس تک مسلمانوں کو لے جائے گی.
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا سدباب نہیں کیا گیا، یعنی مذہبی شخصیات کے خلاف بکواس کرنے کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں کی گئی، عالمی عدالتوں میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، تو لازماً دنیا میں ہر قسم کے سر پھرے گھوم رہے ہیں۔ بعض لوگ رسائی بھی رکھتے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ تو مرزا جی نے تو ہم سمجھ لیں کہ وہ ہم پر طنز کر دیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اگر وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو اپنا احتجاج جو ہے وہ ضرور ریکارڈ کرواتے ہیں۔ مرزا جی کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ اس طرح کی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف بولتے ہیں، ہم تو نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف بولتے ہیں، اور اچھا ہم مرزا جی کا مکروہ چہرہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اچھا جی، مرزا جی نے ون انجینئر ورسز ڈگری ہولڈر علماء و فقاز، اپنے اس ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے، اب اگر میرے کسی اسٹوڈنٹ کو دھمکایا گیا تو ہم ایسے شخص کو، میرے اداروں میں تعلقات ہیں اور ہم اداروں کے ذریعے جو ہے ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے اور ہم انہیں پکڑیں گے۔ میں نے تو وہاں بہت زبردست کا جواب دیا تھا۔ میں صرف ایک یعنی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ جو مرزا جی اس طرح کا کام کریں گے، بھلے وہ اداروں کے ذریعے کریں، جو کہ آپ نے ایجنسیوں کا نام تو لیا، اداروں کا نام تو لیا، لیکن آپ کی پہنچ اسٹیٹ ایجنسی سے آگے نہیں۔ چلیں بالفرض اگر مثال کے طور پہ آپ ایسا کریں گے تو کیا یہ نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی؟ کیا یہ اس کے لیے آپ کوئی پہلے قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ وہ تو آپ کریں گے نہیں، کیونکہ قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے آپ کو عدالتوں میں آنا پڑے گا، اور آپ ڈرتے ہیں عدالتوں میں آنے سے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تو ہم ہی ملیں گے آپ کو، نہیں سمجھے کچھ بات۔ بہرحال کہتے ہیں بہرحال اس دفعہ جو ہوا ہے اللہ کا شکر ہے، مجھے لگتا ہے ساری مذہبی جماعتوں کے ڈنک نکال دیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے، تو بڑے آرگنائز طریقے سے بڑے مہذب انداز میں احتجاج ہو رہے ہیں جس طرح کے ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ والے معاملات نہیں ہوتے۔ بس یہ ہے مرزا جی، آپ کے بھی کسی دن اسٹیبلشمنٹ تھن نکال دے تو سارے مسئلے کا حل ہو جائے۔ یقین کریں کہ جتنا ملک کے اندر جو اب بچا کچا کر فساد ہو رہا ہے آپ کے ان تھنوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر آپ کے یہ تھن کسی دن اسٹیبلش نکال دے تو پھر سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جی جس طرح آپ ذرا امیجن کریں نا، یہ تو سمجھ لیں روزی روٹی کھل گئی پاکستان میں مولویوں کی اس واقعے کے بعد۔ جب پہلے سمجھے ذرا، جو پہلے یعنی واقعات ہوئے تھے اس وقت میں علماء کی کون سی روزی روٹی کھلی تھی؟ سمجھے؟ مطلب یہ مرزا صاحب کا ایک مخصوص سٹائل ہے۔ لیکن مرزا صاحب سے ہم پوچھیں گے، مرزا صاحب چلیں وہ مولویوں کی روزی روٹی کھلی یا نہیں کھلی، لائکس لینے کے چکر میں اور اپنی روزی روٹی کے چکر میں آپ جتنی بکواس کر سکتے تھے وہ آپ نے ادھر سب کو کر کے دکھا دی۔ کہتے ہیں فرانس تو اتنی دور ہے، جب پڑوسی ملک میں ہو، اور وہ پڑوسی ملک وہ جس کے خلاف ہماری ڈکلیئرڈ پالیسیز ہیں، پوری فوج کا آئین جو ہے اور ان کے حلف نامے جو ہیں وہ اس ملک کے اگینسٹ ہیں اور ان کے ہمارے اگینسٹ ہیں۔ یہاں تو ہر اعتبار سے حالات سازگار تھے کہ یہ 100 ٹائمز بڑا احتجاج ہوتا، یعنی اگر فرانس کے خلاف احتجاج میں 100 بینک لوٹے گئے تھے، مرزا جی نے یعنی کہا ہے، مثلاً نہیں کہا ہے۔ مرزا جی نے یعنی کہا ہے، مثلاً نہیں کہا ہے۔ تو مرزا جی یہ پورے جزم کے ساتھ جملہ کہہ رہے ہیں، تو یعنی کہ اگر پہلے فرانس کے خلاف احتجاج کے دوران 100 بینک لوٹے گئے تھے، ان کی ATM توڑی گئی تھی، تو یہ کم از کم 10,000 ATM ٹوٹنی چاہیے تھی اس دفعہ۔ وہاں پہ اگر 10,000 گاڑیوں کو آگ لگی تھی تو یہاں 10 لاکھ کو لگنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑے مہذب انداز کے اندر احتجاج ہوا ہے۔ اچھا ایسی مرزا جی 100 بینک کا ٹوٹل ایسٹ کیا بنے گا؟ ملک دیوالیہ نہیں ہو گیا ان دنوں میں؟ نہیں، تو 100 بینک لوٹ گئے۔
کیا تھا, جھاڑو میں اٹھا کے لے گئے کیا؟ 100 بینکوں سے کیا لے کے گئے تھے توڑ کے؟ جھاڑو میں لے کے گئے تھے, کرسیاں لے گئے, یہ پیسے لے کے گئے تھے؟ ایک بات. اچھا پھر 100 بینک ٹوٹے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بات سمجھیے. 100 بینک ٹوٹے ملک کے اندر, سیکیورٹی کدھر تھی؟ کیا یہ مرزا جی اداروں کے اوپر سوال نشان کھڑا نہیں کر رہے کہ بھائی فرانس کے خلاف جو احتجاج ہوا تھا اس میں 100 بینک لوٹے گئے تھے اور 10,000 گاڑیوں کو آگ لگائی گئی تھی؟ کتنی؟ 10,000 گاڑیوں کو آگ لگائی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گنتی ہمیں قبول. ہم تو اداروں کی جناب میں یہ سوال کریں گے کہ جی یہ جو مرزا جی نے بات کی ہے اس سے ہمارے لیے سوال نشان نہیں بن جاتا کہ 10,000 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی, 100 بینک توڑ دیے گئے, ادارے کہاں تھے؟ پولیس کہاں تھی؟ ایجنسیاں کدھر تھیں؟ ایک بات ہے. اور نہیں, سب نے اپنے کام کیے ہیں. تو پھر مرزا جی جو بول رہے ہیں وہ کوئی ان کو بھی کالی شیشے والی گاڑی میں بٹھانا ہے یا نہیں؟ اب پھر چلے یہ بھی چھوڑ دیں. اب مرزا جی یہ سوال, 100 میں سے تمہیں 50 معاف, 50 کی گنتی گنوا دو, کہاں کہاں ٹوٹے گئے تھے, کہاں کہاں توڑے گئے ہیں. 10,000 میں سے تمہیں 8,000 گاڑیاں معاف, 2,000 کی گنتی گنوا دو, کہاں کہاں جلائی گئی تھیں. یہی تم بھی وہی جو تم نے شروع میں کہا, بڑی مجھے تو بڑا پسند ہے جملہ. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریئل ٹائم اوریجنل ڈیٹا ہے. ہم چونکہ صرف لوکل اپنی خبریں سن رہے ہوتے ہیں, ورلڈ پالیٹکس کیا ہو رہی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. مرزا جی کے پاس ریئل ٹائم ڈیٹا ہے. مرزا جی کے پاس 10,000 میں سے 5,000 معاف, 5,000 جلی ہوئی گاڑیوں کی تصویریں ہوں گی ہیں, اور 100 میں سے 50 بینک معاف, بلکہ پورے بینک معاف, صرف ATMs 50 ATMs ٹوٹی ہوئی کی تصویریں تو مرزا جی ہمیں دکھا سکتے ہیں نا ملک میں سے, سوائے اس کے کہ مرزا جی نے لوکل جیو جیسوں کی خبریں سنی ہیں. ملک بدنام کرنے والے چینلوں کی خبریں مرزا جی نے سنی, وہی لوکل خبریں جو مرزا جی نے دوسروں کو تانا دیا. ریئل ٹائم ڈیٹا تو میرے پاس ہے, تم لوکل خبریں سنتے ہو, اس لیے تمہیں ورلڈ پالیٹکس کے بارے میں نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تمہیں پتا تھا, بتایا نا تم نے. 100 بینک کے 100 ATM توڑ دیے گئے, 10,000 گاڑیاں جلا دی گئی. پتہ نہیں اس وقت ملک میں جنگ ہو رہی تھی, کیا ہو رہا تھا. میں مانتا ہوں بینک ٹوٹے, میں اس سے انکار نہیں کرا. ATMs توڑی گئی ہیں, ATMs لوٹنے کی کوشش کی گئی ہیں, میں مانتا ہوں املاک کو نقصان پہنچا, گاڑیوں کو آگ لگی. فرانس پہلی دفعہ میں فرانس کے اس کے دوران میں, لیکن اتنے بڑی مبالغہ رہی. یہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اصل ایجنڈا یہ نہیں ہے, اصل ایجنڈا ملک کو بدنام کرنا. اصل ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے انڈیا کے مقابلے میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اچھا یہ سمجھے, یہ اس حد تک کی بھی مرزا جی نے بات کی نا کہ سوچنا چاہیے مسلمانوں کو انڈیا میں کہ کس درجے کا احتجاج کرنا ہے. ایک آرتھوڈاکس قسم کی ایک اینٹی مسلم حکومت بیٹھی ہوئی ہے, کس طریقے سے بے دردی سے پولیس مار رہی ہے, ساری مرزا جی نے بات کی ہے نا. میں آپ کو بتاؤں ایک بات, وہاں بھی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اس 1.5 مہینے کی آپ خبریں سن لو, وہاں بھی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. وہاں بھی پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں, پولیس والوں پہ پتھراؤ ہوا ہے, پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے, شیلنگ کی ہے, بلکہ ڈائریکٹ فائرنگ بھی کی ہے پولیس نے ایک موقع پہ. تو 7 نوجوان اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں. لیکن آپ نوٹ نہیں کر رہے, مرزا جی نے اس کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ اس سے بھارت کا امیج غلط جاتا ہے دنیا میں, اور اس سے پاکستان کا امیج دنیا میں غلط جاتا ہے. غصہ وہ تو چلو حرمت رسول کے نام پر نکلے, وہ تو حرمت رسول کے نام پر نکلے, اور وہ تو قرار واقع سزا دلوانے کے لیے نکلے اس عورت کو, نپور شرما کو. وہاں تو بتا دیتا, وہاں تو بولتا, لیکن وہاں بھی نہیں. اور یہاں کیسے دھڑلے سے بولا ہے. اصل میں بھارت کسی طریقے سے غلط نہ ہو جائے, مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان, کیونکہ مصیبت کن پہ آتی ہے جب بھی دنیا میں کچھ ہوتا ہے. کیا کہا مرزا جی نے, ساری تکلیف تو یہ ہے اس ویڈیو کی. کہتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے یہ جتنے اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں, ہندو اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی مسلمان مجاہد سامنے آیا ہے, کوئی علمی طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کرے کہ یہ جو آپ نے اعتراض اٹھایا ہے یہ اس طرح نہیں, یہ یوں ہے, یہ بات جو آپ نے یوں سمجھی ہے یہ یوں نہیں یوں ہے. یہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں, ایک دوسروں کو گالیاں دے سکتے ہیں, علمی طریقے سے جو کافروں کو اٹھائے ہوئے اعتراضات ہیں تو ان کے جوابات نہیں دے سکتے.
سانپ ہیں، سارے کیا ہیں؟ سانپ ہیں، رسیاں نہیں ہیں۔ مرزا جی محنت اس پہ کر رہے ہیں، مرزا جی ساری محنت کس پہ کر رہے ہیں؟ اس بات پہ کہ میں جو دکھا رہا ہوں وہ کیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہزار بند، مرزا جی مان نہیں رہے۔ اچھا، یہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں، ایک دوسروں کو گالیاں دے سکتے ہیں، علمی طریقے سے جو کافروں کے اٹھائے ہوئے اعتراضات ہیں ان کے جوابات نہیں دے سکتے۔ اچھا مرزا جی، ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں سے جا کے ہم مرزا جی تو سمجھ پاؤں سن کے کھڑے بیٹھے تھے آگے، اور مرزا جی سامنے، نہیں یہ جو چائے پلاتے ہیں، چائے سموسہ جو چائے میں کچھ ملا کے دیتے ہیں، یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کیسے بڑے بڑے بھنڈ مار رہا ہے، تو کتنا بڑا بھنڈ مارا، کافروں کو اٹھائے ہوئے اعتراضات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تیرے جسے 1 کروڑ بیچیں گے تو ان کی چپل کا سول آئے گا، ان کی چپل کا سول آئے گا بھائی۔ ڈاکٹر صاحب کون سا ایسا ہندوؤں کا اٹھایا ہوا اعتراض ہے اس کے ڈاکٹر صاحب نے جواب نہیں دیے؟ بتاؤ، تھوک پھینکو ورنہ اس میں ڈوب مرو۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ لیکن کیا تھا کہ اٹھے مجاہد ان کے جواب دینے کے لیے، یہ لو آج کے دور میں لے لو، اور آپ کو ہم تاریخ اعتبار سے بتاتے ہیں۔ دیانند سرسوتی نے ستیارتھ پرکاش لکھی، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے حق پرکاش لکھی، کالی چرن نے رنگیلا رسول لکھی، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس رسول لکھی، رحمت اللہ کرانوی صاحب نے 4 جلدوں کے اوپر احقاق الحق لکھی، جو آج چھپتی ہے بائبل سے قرآن تک، ہر عیسائیوں کے اعتراض کا اس کے اندر آپ کو جواب ملے گا۔ مرزا جی تاریخ میں جہاں بولا آپ سمجھیں، در تارز العقل والنقل ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے آج یعنی ان کی زندگی تک آ کر کافروں کو اٹھائے ہوئے اسلام پر جتنے اعتراضات تھے سب کے اس کے اندر جوابات موجود ہیں۔ اب مرزا جی اور مرزا جی کی ضروریت میں سے بعض تڑک کر یہ بات بولیں گے، نہیں وہ بھائی وہ ان کی بات تھوڑی ہو رہی تھی، بات تو سوشل میڈیا پہ آنے والے مولویوں کی ہو رہی تھی، بات تو تمہاری ہماری ہو رہی تھی۔ ہاں تو اسی میں ہم نے پہلا نام کس کا گنا؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب سے اسلام کی یعنی کہ دعوت کو عروج وقت ملا ہے، جب سے لے کے آج تک اسلام کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جواب ہر دور میں علماء اسلام دیتے آئے ہیں۔ اب مرزا جی جیسے اپنی روٹی روزی کے لیے ان کے پھینکے ہوئے لقمے چاٹ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں میری تحقیق ہے۔ اچھا چلیں، کوئی مرزا مجاہد نہیں آیا نا؟ اب مرزا جی آپ اپواس رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے کیا؟ شوہر کو دیکھ کے روزہ توڑوں گی ہے؟ نہیں سمجھے؟ آپ نے اب تک کی جو محنت کی ہے وہ کس چیز پہ کی ہے؟ میں آپ کو مرزا جی کا اس جہلمی رادھا کا ایک مکروہ چہرہ آپ کو اور دکھاتا ہوں، زیادہ نہیں، آفیشیل پیج پہ سرچ کرنا شروع کریں مرزا جی کے کلپ کے عنوان۔ میں آپ کو یہ 4 کلپ کے عنوان بتا رہا ہوں آپ کو۔ حنفی علماء کی مسائل میں چالاکیاں، مرزا جی کے کلپ کا عنوان کیا ہے؟ ویڈیو کا عنوان کیا ہے؟ حنفی علماء کی مسائل میں چالاکیاں، وہابی علماء کے گلے کی ہڈی، وہابی علماء کے گلے کی ہڈی، اہل حدیث یزیدی کیوں ہوئے، ثاقب رضا مصطفی کی جھوٹی کہانیاں۔ ہونا یہ چاہیے تھا دیانند کے اعتراضات کے جوابات، کالی چرن کے اعتراضات کے جوابات، دوسرے والے کا کیا نام ہے، ابھی والے کا، ایک تو یہی ہے نوپور شرما اور دوسرا تھا نا جندال کے اعتراض کا جواب۔ اب فلاں وہ جو عیسائی اس نے جو اعتراض کیا اس کے جواب ہیں۔ مرزا جی کے کلپ ڈھونڈتے ہیں، ہمیں تو یہ ملنے چاہیے تھا نا، مرد مجاہد۔ نہیں ابھی وہ مرد مجاہد کو گلوکوز لگا ہوا ہے، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی گلوکوز چڑھ رہا ہے ان کو، چو کو۔ سنیں ذرا بات ہو، یہ جتنے اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں ہندو، اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی مسلمان مجاہد سامنے آیا، کوئی علمی طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کرے کہ یہ جو آپ نے اعتراض اٹھایا یہ اس طرح نہیں، یہ یوں ہے، یہ بات جو آپ نے یوں سمجھے یہ یوں نہیں یوں ہے۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف کے لیے بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے سکتے ہیں علمی طریقے سے، جو کافروں کو اٹھائے ہوئے اعتراضات ہیں تو ان کے جوابات نہیں دے سکتے۔
اچھا چلیں میں آپ کو بتاؤں، مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر ایک جگہ پر یہ بات کہی ہے، وہ جو نپور شرما نے ارتھ از فلیٹ کہ ارتھ ہموار ہے، زمین ہموار ہے، اس اعتراض کا جو یہ انشاءاللہ وقت آئے گا ہم پڑھیں گے اس کو، ویسے تو مرزا جی نے بھی اپنے گمان میں ساری باتیں کر لی ہیں۔ تو مرزا جی نے اس جیسے اعتراض کا جواب دیتے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں ایک جگہ پہ، ہم یہ وقت آئے گا ہم یہ انشاءاللہ یہاں پڑھیں گے، کہتے ہیں یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، اور یہ ان کے لیے ہوگی جو پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ کو مانیں گے، اس کے بعد آگے معاملات چلیں گے۔ اس کا مقدمہ یہ نہیں ڈسکس ہوگا کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، ہم نے نہیں کوئی ثابت کرنا، نہ ہمیں ضرورت ہے ثابت کرنے کی، ہم نے خدا کے ایگزسٹنس پہ بات کرنی ہے کہ یہ کریشن کس نے بنائی ہے، کہ خود بن گئی ہے، کیا یہ کس کا ڈیزائن ہے، یا یہ ایٹ رینڈم سارے جو ہے معاملات چل رہے ہیں۔ کوئی مرد مجاہد سامنے آیا، مرد مجاہد آیا، اعتراضات کے آگے جواب دینا شروع کریں گے، لیکن اس جواب کے دوران ہی مرزا جی نے اپنا دامن بچایا اور پتلی گلی سے نکلنے کی تیاری یہ کہہ کے کی یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، اور یہ ان کے لیے ہوگی جو پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ کو مانیں گے۔ یہ جگہ ہے کہ ہم وہاں پڑھیں گے، صرف ایک اشارہ دے کے جا رہا ہوں، نوپور شرما ایگزسٹنس آف گاڈ کی قائل نہیں تھی، کیا وہ خدا کا تصور نہیں رکھتی، چاہے کسی نام سے رکھتی ہو؟ تو دو جواب، یہ کون سی ڈرامے بازی کری ہے تم نے، فوراً مکاری کر کے نکل رہے ہو تم آدھے رستے سے۔ لیکن ہم وہاں آپ کو بتائیں گے یہ بات انشاءاللہ، اصل میں یہ رٹا تھا، اور رٹا کیا ہوتا ہے کہ رٹا مارنے والا جب بول یا لکھ رہا ہوتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا جملہ لکھ رہا ہوں، میں کیا جملہ بول رہا ہوں۔ بہرحال پھر یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے کہ مرزا جی نے اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کی جو بحث ہے نا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کہاں ہے اس موضوع پہ مرزا صاحب کے چاروں مشہور کلپس کے جوابات دیے۔ مرزا جی اس اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کے منکر ہیں، تو مرزا جی نے وہاں پر ایک بات کہی ہے، کہتے ہیں تو یہ دیکھیں کس طرح ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں، یعنی وہ بحثیں جو کہ ایک مولویوں کی بحثیں تھیں، علم الکلام کے لوگوں کی، فلاسفروں کی بحثیں تھیں، جو ایک موٹی سی توحید جو قرآن نے بیان کی اس کو چھوڑ کر اس قسم کی بحثیں کرنا اور اس کے اوپر فرقے بنانا اور پھر سلف کا جو راگ الاپتے رہنا، تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے۔ مرزا صاحب استواء علی العرش کے مسئلے پر جو آیات ہیں ان کی تعویل کرنے میں ناکام رہے، اور عقلاً انہیں سمجھانے میں اس سے زیادہ ناکام رہے۔ تو مرزا جی نے کہا کہ اس طرح کی بحثیں کرنے سے نظریات، ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں، اس طرح کی بحثیں مت کرو، موٹی سی توحید بیان کر دو۔ ہم نے وہاں اس کا جواب دیا تھا کہ موٹی سی توحید کیا اور یہ کیا ہے، ٹھیک۔ لیکن ابھی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مرزا جی مرد میں مجاہد کوئی باہر نکل کے نہیں آیا، تم نکل کر آئے تھے، بیچ بیچ میں سے کیسے بچ بچ کے بھاگے ہو تم؟ کیونکہ تمہارے بس کی بات تھی، یہ تمہارے بس کی بات تھی نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسلمانوں اور اہل اسلام کے ہی بس کی بات ہے۔ اچھا پھر اب ایک آخری، یہ جو اعتراضات تھے نان سائنٹیفک، کیا مرزا جی نے کیا جملہ بولا تھا، یہ سنو ذرا بات ہے نا، بڑا غور طلب ہے۔ مرزا جی نے کہا کہ جی یہ ان سائنٹیفک فینومینا، اور ظاہر ہے کہ مرزا جی اس کے تو بہت بڑے چیمپئن ہیں، کیونکہ مرزا جی ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آج تو وقت ختم ہو گیا، ہم پڑھیں گے مرزا جی نے ایک پورا لیکچر دیا ہے قرآن ورسز ماڈرن سائنس، وہ مرزا پڑھیں گے ہم۔ مرزا جی نے کہا آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں، کافی ساری میری حوالے سے ویڈیو ہیں، اور کوئی مرد مجاہد مسلمانوں میں سے نکلا نہیں جواب دینے، اور یہ مرد مجاہد آیا جو نکل کے بھاگا، ہم پکڑ کے دوبارہ لائے، کہاں جا رہے ہو، ٹھہرو، تم تو آئے تھے کہ جواب دوں گی،
پھر کیا ہوا؟ پھر کہاں جا رہی ہو؟ کہاں تم اپنی چوڑیاں توڑ رہی ہو؟ سنیں ذرا بات کو. مرزا جی نے ون انجینئر ورسز ڈگری ہولڈر علماء و فقاز کے اندر یہ بات کہی، بھائی نکاح طلاق کا مسئلہ ہو تو مولویوں سے پوچھیں گے، لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق، جیولوجی سے متعلق، ایسٹرونومی سے متعلق، فزکس سے متعلق 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر، قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی، وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کر پوچھیں گے نا. ہم نے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بہت زبردست جواب دیا تھا. لیکن یہاں پڑھ کے بتانے کا مطلب یہ ہے ارے علماء سے تو طلاق کا مسئلہ پوچھنا تھا مرزا جی، کہاں ان میں سے تم مرد مجاہد نکال رہے ہو اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے؟ تم ہی تو بتا کے آئے تھے کہ مولویوں کے بس کے طلاق کے مسئلے ہیں. لیکن جو فزیکل فینومینا آف نیچر سے متعلقہ 1000 آیات ہیں اور ظاہر ہے ان پر جو اٹھنے والے اعتراضات ہیں وہ سائنس تو مولویوں کو آتے نہیں ہے، تو کوئی مرد مجاہد آ نہیں سکتا. تو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جا کے وہ پوچھیں گے گوروں سے. اب آئی سمجھ میں بات کہ مرزا جی کہاں سے پوچھ کر آتے اور پھر اسی لیے اتنی بڑی بڑی ڈنڈیاں مارتے ہیں. تو پھر ان کے جوابات بھی ظاہر ہے گورے ہی دیں گے مرزا جی، ہمارے والے گندمی تو دیں گے نہیں سمجھے کچھ. لیکن اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ماں کا لال دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہمیں 600 ہجری تک اسلام کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کے تمام کے جوابات ہو چکنے کے بعد نیا اعتراض لا کے دکھایا. 600 ہجری تک اسلام پر اب تک کی تاریخ میں جتنے اعتراضات ہوئے، ہم بھی جو آج سنتے ہیں نا، ہم بھی یہ پہلے ہو چکے ہیں. اور اللہ کا فضل و کرم سے ہمارے علماء نے جوابات دیتے. جیسا بھی میں نے آپ کو مثال دی نا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے در تعرض العقل والنقل، وہی ہے اس موضوع کے اوپر کتاب، اور اس جیسی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر کتابیں. تو میرا مقصد بتانے کا اس بات سے یہ ہے کہ کوئی ماں کا لال چیلنج ہے ہمارا کہ وہ جو یعنی اعتراضات ہو گئے اور ان کے جوابات بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہو گئے کہ جن کے جواب آج تک غیر مسلموں سے ممکن ہو سکے نہیں. کوئی نیا اعتراض ڈھونڈ کر لا کر دکھائے، کوئی نیا جو نیا ہوا اسلام اور مسلمانوں. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں 9/11 سے پہلے دہشت گردی کا کس نے بولا؟ آپ ہندوستانی تاریخ پڑھ لو، ہندو ہمیں بولتے تھے، مغل بادشاہوں کو بولتے تھے. آپ اس بات کو سمجھ لیں، اسلام پر ہونے والا کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے جس کا اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں نے پہلے اس کا جواب نہ دے دیا ہو. لیکن جو ہوئی یتیم فی العلم، جس بیچارے کو پتہ کچھ نہ ہو، غریب کو، وہ جو یہ کہتا ہو کہ سائنس سیکھنے کے لیے ہم کس کے پاس جا کے بیٹھیں گے؟ گوروں کے پاس. جس بیچارے کا یہ حال ہو تو آپ اندازہ کریں وہ ہمیں یہ تانا دے گا کہ کوئی مرد مجاہد اٹھے اور انہیں کے اعتراضات کے جوابات دے. ارے اعتراضات کے جوابات دے ہو گئے چوچو، تو کوئی نیا تو لا. ہاں تو یہ کہے کہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، ہم تجھے سرچ کر کے دیں گے سوشل میڈیا پہ، ڈاکٹر صاحب کے جوابات موجود ہیں. اور نہیں پھر نہ ملے ہمیں دے، ہم دیں گے جواب. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن جب ہم جواب دے رہے ہوں گے تو پھر دوہرا دوں بات، نیا کچھ نہیں ہوگا. صرف یہ ہوگا کہ اردو میں وہ جواب سوشل میڈیا پہ آ گیا ہوگا، اگر نہ ہوا تو بقیہ انشاءاللہ یہیں سے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.